شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، اینڈ ہوپ فلی آپ لوگوں نے میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت مس کیا ہوگا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طاہرہ سے شیئر کری ہے۔ طاہرہ کہتی ہے میرا پورا جو نیم ہے، میرا فل نیم طاہرہ سلیم ہے، اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت ڈگری کالج میں پڑھتی تھی۔ میں اپنی سٹی کا نیم مینشن نہیں کرنا چاہتی۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں گیمز کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم لوگوں کے جب بھی کہیں کوئی ہم لوگوں کے میچز ہونے ہوتے تھے تو ان دنوں میں ہم لوگوں کو فل ڈے کالج میں پریکٹس کرنی ہوتی تھی۔ میں اس وقت فٹ بال ٹیم میں تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کی کسی جگہ پر ہم لوگوں کے میچز تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے جانا تھا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کی پریپریشن ہو رہی تھی۔ سخت گرمی کے دن ہونے کی وجہ سے ایک دو لڑکیاں جب بیمار ہونے لگیں تو ہم لوگوں کے جو کوچ تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ ایوننگ میں آ جایا کریں کالج، اور یہاں پر آپ لوگوں کو ہم پریکٹس کروا دیا کریں گے۔ اب جب کالج ختم ہوتا تھا اس کے بعد عصر کے ٹائم ہم لوگوں کو کالج پہنچنا ہوتا تھا۔ اس ڈیوریشن میں ہم ڈے ٹائم اپنی کلاس بھی لے لیا کرتے تھے اور واپس گھر آ جایا کرتے تھے۔ تقریباً 3، ساڑھے 3، 4 بجے کے قریب ہم لوگ واپس کالج چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ہم لوگ اپنی پریکٹس کے لیے کالج گئیں۔ ہم لوگوں کی پوری وین ہوتی تھی۔ ہم لوگ جب گئیں، ہم لوگ تقریباً 21-22 لڑکیاں تھیں، کچھ اس میں پرانی بھی تھیں جو ہم لوگوں کو وہاں پر ٹرین کرتی تھیں، کچھ ہم لوگوں کی اپنی ٹیم بھی تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے، ابھی ہم لوگوں کے جو کوچ تھے، سر تھے، وہ نہیں آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگے، ڈگری کالج کافی زیادہ بڑا تھا، اس کی جو پچھلی دیوار تھی، یعنی وہاں کی ہم لوگوں کے کالج کی جو مین دیوار تھی پلے گراؤنڈ کی، اس کی بیک سائڈ پر ایک قبرستان تھا، اور وہ قبرستان بہت قدیم اور پرانا اور بہت بڑا قبرستان تھا۔ ہم لوگوں نے اس قبرستان کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی، لیکن ایز سچ ہم لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ گرمی ہونے کی وجہ سے پورا کالج ویران اور سنسان تھا۔ جب ہم لوگ کالج میں پہنچے، ساری بلڈنگ کراس کر کے ہم لوگ پلے گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھیں، سبھی اسٹوڈنٹ تھے۔ ابھی ہم لوگ پلے گراؤنڈ کی طرف ہی گئے تو سامنے بالکل قبرستان کی دیوار تھی، اور اسی طرف سٹیئرز تھی جہاں پر آڈینس بیٹھا کرتی تھی جب ہم لوگوں کے یہاں پر میچز ہوتے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کافی زیادہ تعداد میں عجیب و غریب حلیے کے لوگ بیٹھے دیکھے۔ وہ سر سے گنجے تھے، عجیب و غریب ان کے لباس تھے، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب مرد حضرات ہیں، اور ان سب کے کپڑے بھی ایک جیسے ہیں۔ یعنی وہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جو موجود ہیں، سب نے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے اور سب کے حلیے بھی ایک جیسے ہیں۔ سم ہاؤ ان کی شکلیں بھی ایک جیسی تھیں۔ ہم لوگوں نے جب اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھا، ہم لوگ تو پریشان ہو گئے کہ ابھی سر بھی نہیں آئے، کالج میں بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ اتنے زیادہ مرد حضرات کون ہیں، اور دیکھو انہوں نے کپڑے کتنے عجیب پہنے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ ان کی سائڈ جاتے، ہم لوگ واپس پلے گراؤنڈ سے فوراً واپس آئیں، ہم لوگ باہر چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا اس کے پاس گئے، اور اس سے ہم نے جا کر یہ کہا کہ یہ اندر اتنے زیادہ آدمی کون ہے؟ ہم لوگوں نے تو پریکٹس کرنی ہے، ہم لوگ کیسے پریکٹس کریں، اور سر بھی ابھی نہیں آئے۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر موجود تھی، ہم لوگوں کے سر بھی آ گئے۔ تو سر نے کہا کہ آپ لوگوں نے پریکٹس شروع کیوں نہیں کی، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ہم لوگوں نے سر کو یہ بتایا کہ سر پلے گراؤنڈ کی طرف ہم نے بہت سے آدمی بیٹھے دیکھے ہیں، ان کے سر پر بال نہیں ہیں، وہ گنجے ہیں، سب کے کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، تو ہم وہاں پر کیسے پریکٹس کریں؟ سر نے کہا ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ چوکیدار نے کہا کہ میں کب سے یہاں پر ہوں، جب سے کالج چھٹی ہوئی ہے، خالی ہوا ہے، یہاں پر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کو کون نظر آ رہا ہے۔ اینی ویز سر اور وہ جو چوکیدار تھا ہمارے ساتھ ہی پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگے۔ تو جب وہ لوگ پلے گراؤنڈ میں گئے، وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب
ایک آدھی لڑکی نے تو دیکھا نہیں تھا، سب نے دیکھا تھا۔ اب سر بھی پریشان تھے، سر کو یہ لگا کہ شاید ہم سب لوگوں کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم لوگوں کو گرمی میں پریکٹس نہ کرنی پڑے۔ سر نے کہا کہ یہ تم لوگ جو جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہو نا، ان چیزوں کو بند کرو اور یہاں پر پریکٹس شروع کرو۔ سر نے ہماری ایک بھی بات نہیں سنی اور ہمیں پریکٹس شروع کروا دی۔ پریکٹس کرتے کرتے کافی زیادہ دیر ہوگی، ہم لوگ تھک گئی۔ ہم لوگوں میں سے کافی زیادہ لڑکیاں جب تھک گئی تو جا کر انہیں اسٹیئرس پر ہم لوگ بیٹھا کرتی تھی، تب تک وہاں پر چھاؤں بھی آ جاتی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھی، سر کو پتہ تھا تھوڑی دیر ان لوگوں نے اب ریسٹ کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کو اب تھوڑی دیر ریسٹ بھی چاہیے۔ جب ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھی انہیں اسٹیئرس پہ جہاں پر ہم نے آدمیوں کو بیٹھے دیکھا تھا، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے، ایک آدھی لڑکی نے تو دیکھا نہیں، وہ کہاں پر غائب ہو گئے۔ تبھی ایک لڑکی کہتی یہ تمہیں پتہ ہے اس دیوار کی دوسری طرف قبرستان ہے، تو کہیں وہ جنات تو نہیں تھے؟ میں نے یہ کہا کہ نہیں تم پاگل ہو کیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنات کہاں سے آ گیا، آج تک تو ہمیں ایسا کچھ نظر آیا نہیں ہے، اور ہم کون سا پہلی بار پریکٹس کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے، باقاعدہ کسی نے بہت زور سے کلیپنگ کی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ سنگل کلیپنگ ہے، کسی ایک فرد نے کلیپنگ کی ہے اور ساتھ اس نے بہت زور سے کہکا بھی لگایا ہے۔ وہ کہکا کسی عورت کا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، آواز بالکل قبرستان کی دیوار کے پاس سے آئی تھی۔ ہم لوگ فوراً اٹھی، اب دوسری طرف کوئی کہکا مار کے جیسے ہنس رہا ہے اور بار بار تالی بجا رہا ہے۔ ہم لوگ سپورٹس گرلس تھی، اس لیے ہم لوگوں کو اتنا ایشو نہیں تھا ہوتا، ہم لوگ ایزیلی دیواروں کے اوپر کلائم بھی کر جاتی تھی، ہم لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے، وہ درخت بالکل دیوار کے ساتھ تھا، اس درخت کی ہیلپ سے ہم لوگ تھوڑا سا دیوار سے اونچا ہو کر جھانک کر دیکھنے لگی، میں نے اور میری ایک اور فرینڈ نے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بھلا اس سائڈ کون ہے جو نعوذ باللہ قبرستان میں بیٹھ کے کہکے مار رہا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے۔ جو ہی ہم لوگوں نے اوپر چڑھ کر ابھی دیکھنا شروع ہی کیا تھا، تو جو منظر ہم لوگوں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر اسی دیوار کے ساتھ وہ بہت زیادہ لوگ تھے، ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بہت لمبی لمبی ان کی نوز تھی، سر سے گنجے تھے۔ ان کے درمیان ایک سفید لباس میں عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں تھیں اور وہ دیوار کی طرف اور ہم لوگوں کی طرف دیکھ کے کہکے لگا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے ان کو دیکھا، ہم لوگوں کی دونوں کی سیم ٹائم پر سائملٹینیسلی ہم لوگوں کی چیخیں نکلی، ہم لوگ پیچھے گری درخت سے۔ ہم لوگ جب گری، میری جو فرینڈ تھی اس کے پاؤں پر موچ آئی اور میرا ہاتھ بالکل بینڈ ہو گیا تھا بیک سائڈ پہ۔ ہم لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، لڑکیاں بھی ڈر گئیں، شور مچ گیا۔ جب سر نے دیکھا کہ یہ چیخ چلا رہی ہے، سر بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ سر نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا ہوا ادھر؟ ہم تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہم نے سر کو ساری بات بتائی۔ سر کو پتہ نہیں اب کچھ ڈاؤٹ ہو گیا کہ اتنا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جب ہم سر کو بتا رہی تھی، سیم پوائنٹ پر ہم لوگ ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور سر نے بھی وہی کہکا اور بھیانک آواز سنی۔ سر نے یہ کہا کہ جلدی سے تم لوگ یہاں سے اٹھو۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ جس لڑکی کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لڑکیوں نے اس کو کیری کیا، جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس کو لے کر گراؤنڈ سے باہر نکلے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، 3-4 دن پریکٹس ہی نہیں ہو سکی، میرا ہاتھ پورا بینڈ ہو گیا تھا، ہلتا ہی نہیں تھا۔ بینڈیج بھی کروائی، اس کے اوپر مساج بھی کیا۔ وہ لڑکی جو تھی اس کو تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ اس کے تو پاؤں میں اتنی سخت موچ آئی ہے کہ یہ 1-2 ماہ پریکٹس کر سکتی ہی نہیں ہے، اس کا پاؤں زمین پر ہی نہیں لگتا تھا۔ اسے تو چھٹی ہوگی، وہ تو آئی نہیں۔ میں جب 3-4 دن کے بعد ٹھیک ہوئی تو سر نے یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کے وہاں پر ایک دوسری سٹی سے کچھ ٹیمز آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہم لوگوں کے میچز تھے، یعنی پریکٹس بھی تھی اور وہ میچ بھی تھے، فائنل میچ نہیں تھے۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کے وہاں پر کالج میں جو میچ، جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے وہ ایوننگ میں ہوتے تھے، مغرب کے بعد۔ وہاں پر باقاعدہ لائٹس لگتی تھیں، پورا جیسے سپورٹ گالا ہوتا ہے ویسے وہاں پر سیٹ اپ ہوتا تھا، اور جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہوتا تھا۔ آج فرسٹ ڈے تھا، آج ذرا اسٹوڈنٹس کچھ کم تھے اور آج صرف ایک ہی ٹیم آئی ہوئی تھی ہم لوگوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے۔ ہم لوگ وہاں پر چلی گئی، ہم لوگ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گئے، وہاں پر کچھ دیر پریکٹس کی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا اس سائڈ کو دیکھ کے۔ جیسے ہی ہم لوگ ابھی میچ کھیل کر فری ہوئے، تقریباً 9:30 بج گئے تھے ہم لوگوں کو۔ اب وہاں پر
جو جتنی بھی لڑکیاں آئی ہوئی تو لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا. ہم لوگ اوبویسلی ٹیم ہوتے تھے, ہم لوگوں کو بعد میں جانا ہوتا تھا کیونکہ سر ہم لوگوں کو اس کے بعد بتاتے تھے کہ آج ہم لوگوں نے کہاں کہاں کیا ہم لوگوں نے غلطی کی ہے, اس کو نیکسٹ ڈے ہم نے نہیں کرنا. ہم لوگ سر کا انتظار کر رہی تھی, اسی پلے گراؤنڈ میں تھے اور بہت لائٹس لگی ہوئی تھیں. اب جہاں پر وہ سٹیئرز تھیں, جہاں پر آڈینس تھے, وہ جگہ خالی ہو چکی تھی, وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, تبھی ہم لوگوں کو اتنی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگ گئی جیسے کوئی چیخ رہا ہے اور کوئی عورت ہے اور وہ چیخ رہی ہے. جیسے ہم لوگوں کی نظر انہی سٹیئرز کی طرف گئی جہاں پر وہ قبرستان والی دیوار تھی, ہم نے وہاں پر انہی سٹیئرز کے اوپر 5-6 عورتوں کو اور انہی وہ گنجے سر والے, لمبی ناک والے, خوفناک چہرے والے مردوں کو دیکھا. وہ کب اس دیوار سے اتر کر آئے, وہ کب وہاں پر نمودار ہوئے, اور وہ ایسے چیخ رہی تھیں, ایسے آوازیں نکال رہی تھیں جیسے نعوذ باللہ وہ رو رہی ہیں. بس یہ دیکھنے کی دیر تھی. ہم لوگوں نے ہر چیز وہی چھوڑی, ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر نکلے. جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو وہاں پر وہ دوسری سٹی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جن کے میچ تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے. 1-2 لڑکی وہاں پر بے ہوش بھی ہو گئی خوف کے مارے, وہ دوسرے شہر کی تھی, انہوں نے بھی دیکھا. تو جب سر نے یہ سارا دیکھا, وہاں پر ہم لوگوں کی پرنسپل بھی تھی, ان کو بھی اس بات کا پتہ چلا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس گراؤنڈ میں میچ رات کا ٹائم کھلوانا بند کریں, یہاں پر تو کوئی اور پرابلم شروع ہو گئی ہے. نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کے کالج میں ایک میم تھی, حافظ قرآن بھی تھی وہ, اور وہ یہ ان کو بہت علم تھا جنات وغیرہ کے معاملے میں بھی. وہ جو میم تھی انہوں نے جب اس گراؤنڈ میں آ کر وزٹ کیا, دیکھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں کیونکہ پاس بالکل بیک سائڈ پر قبرستان ہے, اور جو دیوار ہے اور یہ جو درخت ہیں یہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے. جس ٹائم کالج خالی ہوتا ہے, یہ جگہ سنسان اور ویران ہوتی ہے, جنات آزاد ہوتے ہیں, وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, اور گرمیوں کی دوپہر میں تو یہ لوگ بہت اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. جب یہ لڑکی یہاں پر اکیلی تھی تو وہ مخلوقات یہاں پر موجود تھے, انہوں نے اپنا آپ ظاہر بھی کیا. ان لوگوں نے ان کو دیکھا, یہ وہاں تک انہوں نے اپروچ کی تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے. اگر آپ لوگ ان کو مزید یہاں پر میچ کھیلیں گے تو ان کو پرابلم ہوگا, اس جگہ کو ویران کر دیں, چھوڑ دیں. پھر وہ پلے گراؤنڈ بالکل خالی ہو گیا, بند ہو گیا, نہ وہاں پر پریکٹس ہوتی تھی نہ وہاں پر میچز ہوتے تھے. ہم لوگوں کے جتنے بھی میچز اور پریکٹس ہوتے تھے وہ ہم لوگوں کی سٹی کا جو اسٹیڈیم تھا وہاں پر ہم لوگوں کے سارے پھر یہ پریکٹس بھی شروع ہو گئی اور میچ بھی شروع ہو گئے. اس کے بعد جب ہم لوگوں کے میچ ہو گئے, سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا, تو ریگولر ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگوں نے کالج جانا شروع کر دیا. انہی دنوں میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر ہم لوگوں کی اپنی کچھ اسٹوڈنٹس تھیں, ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پچھلے دنوں میں کچھ اور کالج کے ایگزامینیشن سینٹر بنے تھے, ان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہاں پر حادثات ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دوسرے کالجز اسکولس کی لڑکی ہوتی تھیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ایشوز ہیں. ان میں سے جو لڑکیاں یہاں پر پیپر دینے آتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ایوننگ میں جب ہم لوگوں کے پیپرز ہوتے ہیں تو پلے گراؤنڈ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں سنائی دیتی ہیں, اور ہم لوگ اکثر 3-4 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں, سفید لباس پہنے ہوتے ہیں, بال کھلے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ ہم لوگوں کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتی ہیں اور وہ پلے گراؤنڈ کی طرف چلی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ تو وہاں پر نہیں جاتے کیونکہ وہ انسانوں والا ان کا حلیہ ہی نہیں ہوتا, اور پھر وہ ایک دم سے اس طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. اور چوکیدار نے ہمیں باقاعدہ آ کر منع کیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی پلے گراؤنڈ کی طرف نہ جائے. پھر ہم نے جب چوکیدار کو یہ بات بتائی کہ ہمیں وہاں سے باقاعدہ لڑکیاں نظر آتی ہیں, وہ اشارے کرتی ہیں دور سے کھڑی ہو کر, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی, ہم لوگوں کے کالج کی تھی. کالج بہت بڑا تھا, پلے گراؤنڈ بھی اس کا بہت بڑا تھا, اور وہاں پر وہ پرسرار یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہم اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طاہرہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی آروہی شیئر کر رہی ہیں جرمنی سے. آروہی کہتی ہیں ابھی حال ہی میں ایک پارٹی میں گئی تھی تو وہاں پر میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جن کا نیم ٹائسن تھا. ٹائسن بیسیکلی امریکہ سے تھے لیکن پچھلے 3 سال سے وہ جرمنی بالنگ میں رہ رہے تھے. تو جب ان سے میرا سلام دعا ہوئی, بات چیت ہوئی, تو باتوں میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں ہونے والا ایک پیرانارمل انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ادھر بالنگ میں ہی ہم لوگ ایک پارٹی پر انوائٹڈ تھے, ٹائسن اور ان کی گرل فرینڈ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جرمنی میں آج کل کے دور میں بھی ایسی بہت سی بلڈنگز ہیں
جو پرانے زمانے کی ہیں، پرانے دور کی ہیں، ان کو رینوویٹ نہیں کیا گیا، وہ اپنی ریئل اپیئرنس میں ہی ہیں، جو جس دور کی وہ بنی ہوئی ہیں آج بھی وہ اسی دور میں ہیں۔ ان کے کلرز ختم ہو گئے ہیں، ان کے دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، لیکن وہاں پر ان بلڈنگز کو ایز اے اینٹیک رکھا گیا ہے، ان کو اسی چیز میں رکھا گیا جیسے وہ تھی۔ تو ٹائسن کہتے ہیں کہ ہم جس پارٹی میں گئے تھے وہ ایک ایسی بلڈنگ میں تھی جو بالکل ایسی ہی ایک بلڈنگ تھی، جو بہت قدیم اور پرانی بلڈنگ تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی اس کی در و دیوار سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کتنی پرانی بلڈنگ ہے۔ اس کی جگہ جگہ سے پینٹس اترے ہوئے تھے، اس کی کھڑکیاں دروازے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس کے باوجود اس کے 3rd فلور پر وہ پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے وہ پارٹی اٹینڈ کی، اس کے بعد میں اور میری گرل فرینڈ ہم لوگ 2nd فلور پر آئے، کیونکہ ہم لوگ ابھی اس بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب ہم لوگ 2nd فلور پر آئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 2nd فلور کے ایک کارنر میں ہم نے ایک بوڑھی عورت کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ عورت ایک دم سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی، ہماری نظر پڑی تو ہمیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو اس کا کتا تھا وہ بھی ہمیں ہی دیکھ رہا تھا، لیکن ہم لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت اور اس کا کتا تھا وہ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہے تھے۔ وہ کتا ہمیں دیکھ کر بھونک نہیں رہا تھا، کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، صرف وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ یہ چیز بڑی عجیب تھی۔ جیسے ہم لوگ 2nd فلور پر آئے تو ہم نے وہاں پر ان لوگوں کو کھڑے دیکھا، وہ بوڑھی عورت اور کتا، اور اس کی جو اس کا لباس تھا، جو اس کا گیٹ اپ تھا، وہ آج کل کے دور کا نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ بہت پرانے قدیم زمانے کا لباس اس عورت نے پہنا ہوا ہے۔ اس کا جو گیٹ اپ تھا وہ پرانا جو یورپین لوگوں کا ہوتا تھا وہ تھا۔ بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ دیکھ کر تھوڑا سا اس کو گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ کتا تو ہمیشہ کسی اور کو دیکھ کر بھونکتا ہے یا کوئی رسپانس کرتا ہے، وہ کتا بھی ایسے تھا جیسے اسٹیچو بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ ان پر غور کر ہی رہے تھے، وہ بوڑھی عورت اور اس کا کتا وہ ہمارے پاس سے گزرے۔ ٹائسن کہتا ہے کہ یہ ایک نیچرلی ایک چیز ہے کہ جب آپ کے قریب سے کوئی گزرتا ہے تو آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے، اس کی باڈی کی ایک عجیب سی، جیسے آپ گزرتے ہیں تو ایک فیلنگس آتی ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ وہ کتا اور وہ عورت ہمارے پاس سے یوں گزر گئے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا، اور وہ 3rd فلور پر جانے لگے۔ جیسے وہ 3rd فلور پر گئے ہم لوگ شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ہمارے پاس سے گزر کے گئے، ہمیں فیل بھی نہیں ہوا۔ تو ایک دم سے جب ہم لوگ اس چیز سے باہر آئے تو ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگے۔ تب تک وہ سٹیئرز پہ نہیں تھے، جبکہ سٹیئرز کافی زیادہ تھی۔ وہ بوڑھی عورت اتنی جلدی کیسے اوپر چلی گئی ہمیں نہیں پتا۔ جب ہم لوگ 3rd فلور پر گئے ہم لوگوں نے سارا فلور چیک کر لیا، کہیں پر ہمیں وہ عورت اور وہ کتا نظر نہیں آئے۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے۔ آلموسٹ سبھی گیسٹ جا چکے تھے، ہم لوگ بھی بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ جب ہم لوگ پارکنگ لاٹ میں کھڑے تھے تو ہم لوگ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے، وہ عورت اور وہ کتا کون تھے کون نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہمیں باقاعدہ محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو روڈ کی اپوزٹ سائڈ پر وہی بوڑھی عورت اور کتا جا رہے تھے، جبکہ نہ تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے اور نہ ہی وہ بلڈنگ سے باہر آئے۔ پھر وہ کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا۔ ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ جیسے ہم لوگوں نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی ہم لوگوں کی نظر ابھی بھی ان پر ہی تھی، تو ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اسی روڈ پر چلتے چلتے وہ عورت اور وہ کتا غائب ہو گئے۔ آروہی کہتی ہے یہ میرے ساتھ ایک ہارر انسیڈنٹ ٹائسن نے شیئر کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ آروہی آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، چلا گا، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔